میں ایک صاحب کا مضمون پڑھ رہا تھا، انہوں نے لکھا کہ سب سے زیادہ مزہ آتا ہے سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی میں وضو کر کے اور جماعت کے ساتھ فجر کی نماز جب پڑھتے ہیں تو جتنا سکون اس میں ملتا ہے اتنا کسی کام میں نہیں ملتا۔ واہ بھائی واہ واہ، سبحان اللہ۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن کن کو مزہ آتا؟ یہ ان کو مزہ آتا جو اس کے عادی ہو جاتے ہیں، اور جو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں وہ یقیناً اٹھنا گوارا ہی نہیں کرتے۔ ان کے پاس وقت بھی ہے، نیند بھی ٹوٹ جائے، آگ بھی کھل جائے، پھر بھی بستر پہ پڑے پڑے فجر کا وقت گوا دیتے ہیں۔ صحیح فرما رہے ہیں۔ لیکن جلسے میں آنے والوں، جنت کی لذت ایسے نہیں ملے گی۔ آپ یہ چاہیں کہ بستر میں پڑے پڑے، رضائی میں پڑے پڑے جنت کی لذتیں مل جائیں تو یہ تمہاری بھول ہے۔ اگر جنت کی لذتیں چاہتے ہو تو آپ کو بستر کی گرمی کو بھی قربان کرنا پڑے گا۔ جی بالکل حق فرما رہے ہیں۔ آپ چاہتے ہو کہ جنت کی لذتیں ملیں تو آپ کو کبھی کبھی دنیا کی تکلیف اٹھانا پڑے گی، آپ کو کبھی کبھی دشوار گزار راستوں سے گزرنا پڑے گا۔ اگر آپ جنت کی لذتیں چاہتے ہو تو آپ کو سردی بھی برداشت کرنا پڑے گی۔ اگر جنت کی لذتیں چاہتے ہو تو کبھی فاقہ بھی اٹھانا پڑے گا۔ اگر جنت کی لذت چاہتے ہو تو اللہ کبھی تمہاری مال میں کمی کر دے گا، اس پر بھی اللہ کا آپ کو شکر ادا کرنا ہوگا۔ کبھی جانوں میں کمی کر دے گا اللہ، کبھی پھلوں کی کمی کرے گا اللہ، ہر طرح سے تمہیں آزمائے گا، لیکن ہر وقت اور ہر حال میں آپ اگر ثابت قدم رہیں گے تو پھر یہ آپ کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ۔ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کرتے ہیں نا ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، لیکن صبر چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک دم ہم کو سب کچھ مل جائے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا ہم نے تو کلمہ بھی پڑھا ہے، میں تو ہوں بھی مسلمان، مولانا ہم پہ بڑی تکلیفیں آتی ہیں، اور جن لوگوں نے کلمہ بھی نہیں پڑھا یا جو گناہ کرتے ہیں، جو شرابیں پیتے ہیں، جو زنا کرتے ہیں، جو سود کھاتے ہیں، جو جوا کھیلتے ہیں، جو حرام کام کرتے ہیں، حضرت ان کے کبھی سر میں درد بھی نہیں ہوتا، انہیں کبھی تکلیفیں بھی نہیں آتی۔ تو یہ کس نے تم سے کہہ دیا کہ تم نیک کام کرو گے تو تمہیں تکلیفیں نہیں پہنچیں گی، تم صحیح راستے پہ چلو گے تو تکلیفیں نہیں پہنچیں گی؟ اللہ نے اپنے ہی بندوں کے لیے کہا کہ کبھی میں آزماؤں گا تمہیں بھوک کے ذریعے سے، کبھی جانوں کی کمی سے، کبھی پھلوں کی کمی سے۔ بے شک صحیح فرما رہے ہیں۔ آزمایا جائے گا۔ آپ یہ سوچو کہ صاحب ہم اگر نماز پڑھیں گے تو تکلیف نہیں آئے گی، ایسا نہیں ہے، نمازی پر بھی تکلیف آ سکتی ہے۔ جی تو انبیاء سے زیادہ نیک نہیں ہو سکتا، انبیاء سے بڑھ کر تیری زندگی نہیں ہو سکتی۔ تو تاریخ اٹھا کے دیکھ، یقین ماننا۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، رمضان کے مہینے میں جو لوگ روزہ نہیں رکھتے نا وہ بیمار نہیں ہوتے، جو رکھ لیتے ہیں کبھی کبھی بیمار ہو جاتے ہیں، تو کہتے ہیں یار یہ نہیں رکھ رہا تو یہ اچھا خاصا میں روزہ رکھ کے بیمار ہو گیا۔ تو یہ کس نے کہہ دیا کہ روزہ رکھنے والے کو بیماری نہیں آتی ہے؟ یہ کس نے کہہ دیا کہ قرآن پڑھنے والوں کو بیماری نہیں آتی ہے؟ یہ کس نے کہہ دیا کہ اچھا کام کرنے والوں کو تکلیفیں نہیں آتی ہیں؟ بلکہ زیادہ تر تو ایسا ہوتا ہے کہ جو صحیح راستے پہ چلتے ہیں انہیں تکلیفیں زیادہ آتی ہیں۔ جی صحیح فرما رہے ہیں۔ انبیاء کی زندگیوں کو دیکھیں آپ، حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال تک بیمار رہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ مال دولت باغات سب ختم، مویشی سب مر گئے، سب ختم۔ شیطان نے آ کے کہا ایوب تیرے مویشی ختم ہو گئے، تیرے جانور ختم ہو گئے، تیرے باغات ختم ہو گئے، تیرا مال و متاع ختم ہو گیا، تیرا سب کچھ تیرے رب نے لے لیا، تیری ایک اکیلی جان بچی تھی وہ بھی تجھے بیمار کر دیا، مگر اب بھی تو اللہ اللہ کرتا، اب بھی مولا مولا کرتا۔ تو حضرت ایوب نے فرمایا ارے سن اس کا تھا لے لیا، واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ اس کا تھا لے لیا، میرا کیا تھا؟ اس کا تھا لے لیا۔ یہ جو جان میں جو میرے جو جسم میں تھوڑی سی جان ہے نا، اس میں جو سانسیں بچی ہیں وہ بھی اس کا شکر ہے۔ ذرا بول دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ
لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ، اللہ تمہاری روزیوں میں اللہ برکتیں فرما دے گا، اضافے کر دے گا، جی بے شک نعمتیں بڑھا دے گا میرا، بے شک اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ ہمارے اندر تو شکوے ہیں، ہم کبھی اپنے اعمال کو نہیں دیکھتے، جلسے میں آنے والوں ہم اس سے شکوہ تو کر بیٹھتے، مولا یہ تکلیفیں کیوں ہے آج ہمارے اوپر، تو نے ظالم حکمرانوں کو مسلط کیوں کر دیا، اے میرے مولا آج ہمیں کیوں ستایا جا رہا، میرے مولا آج ہماری عبادت کا ہے ہم سے کیوں چھینی جا رہی ہے، اے میرے مولا یہ ظلم و ستم کے پہاڑ ہمارے اوپر کیوں تولے جا رہے، یہ سوال تو کر دیتے، لیکن کبھی یہ بھی کہتے ہیں کہ مولا ہمارے اعمال کیسے، کبھی اپنے اعمال کا بھی محاسبہ کیا، بتائیں آپ مجھے، کبھی ہم نے اپنے اعمال کو بھی دیکھا نہیں، صرف شکوے کرتے ہیں کہ اتنی تکلیفیں کیوں، اتنی تکلیفیں کیوں، کلمہ پڑھنے والوں پر اتنی تکلیفیں کیوں، تو تم سے کس نے کہہ دیا کہ خالی میں کلمہ پڑھنے سے تمہارا کام چل جائے گا، کہ آپ نے اسلام کو فالو کیا تو جواب ملے گا کہ ہم تو مولانا اس راستے کے قریب بھی نہیں ہیں، نام ہے مسلمانوں جیسا، لیکن ہمارے کام دیکھو تو غیروں کو شرم آئے گی، اور جلسہ میں آنے والوں کوئی ایک جمعہ کی نماز پڑھ لینے سے تم اپنے آپ کو یہ نہ سمجھو کہ ولایت کے تاجدار ہم بن گئے ہیں، اگر آپ نے کوئی ایک جلسہ کر لیا، اگر کرتا پاجامہ پہن کے ٹوپی رکھ لیا تو آپ خالی یہ نہ سمجھو کہ میں بہت بڑا کٹر مسلمان ہو گیا، اور جلسے میں آنے والوں کان کھول کے سنو، میرے نبی کے پیارے طریقے کو مکمل طریقے سے جس دن اپنا لے گا اس دن کامل ایمان والا بنے گا۔ واہ 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 سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی غلفام رضا قادری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور کرے ذرا، پریشانیاں ہم پہ آ رہی ہیں، بہت زیادہ آ رہی ہیں، لیکن آپ یہ نہ سوچیں کہ جو پکے ایمان والے ہیں اور جو اسلام کے راستے پر چلیں گے ان پہ پریشانیاں نہیں آئیں گی، پریشانیاں تو ان پر اتنی آئی ہیں کہ آج کی تکلیفیں دیکھتے ہیں اور ان کی دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنی بہت ہلکی لگتی ہے، بہت ہلکی لگتی ہے۔ لوگوں ان کے گھروں میں مہینے مہینے چولہے نہیں جلتے تھے، ذرا غور کریں آپ، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں تشریف لائے اور میرے نبی نے جب اسلام کی دعوت دی نا تو آپ کو معلوم ہے پورا مکہ مخالف ہو گیا۔ آپ کہتے ہیں ہم پہ تکلیف آتی ہے، ہم پہ تکلیف آتی ہے، یار ہم تو غلط راستے پر چلے تو ہم پہ تکلیف کیوں نہ آئے، میرے نبی کا راستہ تو سب سے اعلیٰ راستہ، جی میرے نبی کی زندگی سب سے بہتر افضل و اعلیٰ زندگی، میرے نبی کا ہر قدم منشائے مولا کے مطابق، پھر بھی تکلیفیں، اور تکلیفیں اتنی معلوم ہے آپ کو، اتنی تکلیفیں آئیں کہ جس وطن میں جس شہر میں میرے نبی پیدا ہوئے ان مکہ والوں نے اتنا ستایا، اتنا ستایا، اس کو مت کر دو چاہے، مت کر دو، کوئی نقصان ہمارا ہوگا، اس سیٹی مارے گا وہ آواز کم کرتے رہیں گے، آخر یہ ہوگا کہ آخر میں آواز بالکل ختم ہو جائے۔ بتاؤ مجھے آپ، میرے نبی سے زیادہ نیک پوری کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا، بتا ہو سکتا ہے نا؟ نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں، میرے نبی فرشتوں سے بھی افضل، بولو یار، میرے نبی نبیوں سے بھی افضل، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ بعد خدا میرے نبی سب سے افضل، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن میرے نبی فرماتے ہیں کہ پچھلے انبیاء کو کسی کو اتنی تکلیفیں نہیں دی گئیں جتنی تکلیفیں مجھ محمد کو دی گئی، میرے نبی فرماتے ہیں، ذرا بتائیں آپ، ذرا سی اگر تکلیف آ جائے تو ہم شکر کرتے ہیں، اور پتہ ہم کیا کہتے ہیں، ٹائم نہیں ہے تو اس لیے عبادت نہیں کر پا رہے ہیں، یار سردی بہت ہے اس لیے نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں، یار کوئی یہ عذر ہے کہ سردی بہت ہے نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں، کوئی یہ عذر ہے؟ یار ان سے تو پوچھ کہ جن کے گھر میں کپڑے بھی نہیں تھے اور کھانے کو کھانا بھی نہیں تھا مگر خدا کی قسم نماز چھوڑنے کا ان کا کوئی تصور بھی نہیں تھا، نہیں تھا، نہ کھانا ہے نہ کپڑا ہے لیکن نماز چھوڑنے کا کوئی تصور بھی نہیں ہے۔